الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں ایک بہت نمایاں اور ممتاز صحابی سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی پختگی اور عمل کی پاکیزگی کا بہت اعلیٰ اور قابل رشک مقام عطا فرمایا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے بڑھ کر جاننے والے معاذ بن جبل ہے. یہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں دنیا سے پردہ فرما جانے سے تقریباً 1 سال قبل حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ طے کیا کہ ان کو مدینۃ المنورہ سے دور یمن کے علاقے میں حاکم اور قاضی بنا کر بھیج دیا جائے. یمن کے علاقے سے تقاضے آ رہے تھے، وہاں ضرورت تھی ایک ایسے ذمہ دار کی، ایک ایسے صاحب علم کی جس کا علمی پایہ بھی بہت بلند ہو اور عملی پاکیزگی کا معیار بھی بہت اعلیٰ ہو، اور جو لوگوں کو جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لوگوں کو دین سے قریب رکھنے کا جذبہ جس میں پایا جاتا ہو، اور مقدمات کو فیصل کرنے کی خداداد صلاحیت جس میں ہو. اس معیار پر
حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ انتخاب اگر ٹھہری تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا مسجد نبوی میں اور فرمایا کہ یہاں یہ طے کیا گیا ہے کہ تم کو یمن کا ذمہ دار بنا کر یمن بھیج دیا جائے، اس لیے آپ تیاری کر لیں اور تیاری مکمل ہونے کے بعد فوراً آپ یمن کے سفر پہ نکل جائیں۔ حضرت معاذ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اتنے سچے عاشق رسول تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے جسم و جان کے ریشے ریشے میں ایسی سمائی ہوئی تھی کہ جب تک وہ روزانہ کئی گھنٹے آقا کی مجلس میں حاضر ہو کر آقا کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ایسے عاشق رسول کو جسے کسی دن بھی پیغمبر کی جدائی گوارا نہ ہو، یکایک یہ کہہ دیا جائے کہ اب تمہیں مستقل جدا ہونا ہے اور تمہیں مدینہ چھوڑ کر یمن چلے جانا ہے، ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جب ان کے سامنے آیا ہوگا تو ان کے دل و دماغ پہ کتنا بوجھ ہوا ہوگا اور ان کو کیسی مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہوگی۔ لیکن جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ عاشق ہونے سے پہلے حکم کا غلام ہوتا ہے۔ سچے عاشق ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ حکم کا غلام ہو، اور اگر حکم کی غلامی نہ ہو، زبان پر عشق کے دعوے ہو، تو وہ سچی عاشقی نہیں ہوتی، وہ ڈھونگ اور فراڈ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا تو کمال یہی تھا کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے بولوں کے غلام تھے، اور آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے انہیں اپنے نفس پہ آرے چلانے پڑے تو تیار، سب کچھ قربان کرنا پڑے تو تیار۔ انہوں نے اسی مثالیں پیش کی ہیں، ایسا ریکارڈ عملی طور پر برت کر دکھایا ہے۔ بالآخر حضرت معاذ ابن جبل اپنے گھر تشریف لے گئے اور مختصر سا سامان سفر تیار کیا اور یمن جانے کے ارادے سے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زبان سے عرض کیا لبیک وسعدیک وسمعا وطاعتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہوں، آپ کا ہر حکم بسر و چشم منظور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سواری کا جانور مسجد نبوی کے دروازے پہ لایا جائے۔ سواری کا جانور مسجد کے دروازے پہ لایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اپنی نشست گاہ سے اور دروازے پر آئے اور حضرت معاذ کو حکم دیا کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں اور سواری کا اونٹ چل پڑا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ سوار بار بار اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری کیا مجال کہ میں سوار رہوں اور آپ پیدل رہیں، لیکن آقا کا حکم تھا کہ جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کرو۔ حضرت معاذ سواری پہ چل رہے ہیں اور حضور پیدل، اور کافی دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز سے ان کو رخصت کرتے ہوئے چلتے رہے، اور بالآخر جب آبادی سے باہر پہنچے اور یمن کی طرف جانے والا موڑ آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا اور ایک جملہ فرمایا۔ آقا نے فرمایا معاذ، تم کو جس کام پر بھیجا جا رہا ہے وہ کام بہت اہم ہے، جو ڈیوٹی تمہیں سونپی جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے،
جس ذمہ داری کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے وہ ذمہ داری بہت اہم ہے، اور تمہیں پوری توجہ اپنی اسی ذمہ داری پہ رکھنی ہے۔ اور سنو، ہو سکتا ہے جب تم آئندہ مدینے آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ ہو، میری قبر سے ملاقات ہو۔ آئندہ جب تم مدینے آؤ تو ہو سکتا ہے مجھ سے ملاقات نہ ہو، میری قبر سے ملاقات ہو۔ بس جب یہ جملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت معاذ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ زار و قطار رونے لگے، اور کسی صورت وہ قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ایسا گریا اور ایسی ہچکیاں اور ایسا رونا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رونے دیا۔ اور جب بہت دیر گزر گئی اور ان کے آنسو کچھ تھمے اور ان کی بے قراریوں کو کچھ قرار آیا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے جو جملہ فرمایا ہے، وہ جملہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا ایک پیغام اپنے اندر رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ معاذ رو مت، اور یاد رکھنا دنیا میں ساتھ رہنے اور دنیا میں دور رہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو پرہیزگاری کی زندگی گزار کے آئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ان کا زمانہ میرے زمانے سے قریب ہو یا دور ہو، وہ مشرق کے رہنے والے ہوں کہ مغرب کے، شمال کے باسی ہوں کہ جنوب کے، ان کا دور نبوت کے دور سے قریب ہو یا دور ہو، انہوں نے پیغمبر کی صحبت کا شرف پایا ہو یا نہ پایا ہو، اگر تقویٰ ہے، اگر خدا کا خوف ہے، اگر شریعت کی پابندی ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے، اگر سنت کی اتباع ہے، اگر اللہ و رسول سے سچا عشق ہے اور ایسی زندگی گزاری ہے، تو ایسا بندہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ یہ پیغام دے دیا گیا، مسلمانوں اگر تم پیغمبر علیہ الصلاۃ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 1450 سال کے بعد دنیا میں آئے ہو تو صدمہ مت سمجھو، غم مت کرو، حسرت میں مبتلا مت ہو، کوشش یہ کرو کہ زندگی ایسی گزاری جائے کہ کل میدان محشر میں آقا کی شفاعت میسر آئے اور جنت میں آقا کا قرب نصیب ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے، اس کی تدبیر یہی ہے کہ ہم تقوی کی زندگی گزارنے کا نظام بنا لیں، ہم بہت دیانت داری کے ساتھ جائزہ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں بگاڑ ہے، ہم کہاں کہاں سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور کہاں کہاں سنت سے دور ہیں۔ ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری خانگی معاشرتی گھریلو زندگی، ہماری قومی اور ملی زندگی، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، دوسروں کے ساتھ ہمارے رویے، ہماری خوشی اور غم کی تقریبات، ہمارے زندگی کا کون سا حصہ سنت و شریعت کے مطابق ہے اور کون سا حصہ سنت و شریعت سے دور ہے۔ صحابہ کرام کی خصوصیت یہی تھی کہ وہ ہر چیز میں شریعت کی ترازو کو سامنے رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا، جب بھی کوئی بات بولنی ہوتی تھی، جب بھی کوئی قدم آگے بڑھانا ہوتا تھا، وہ شریعت کی ترازو میں اپنے اس عمل کو تولتے تھے، اور جب ان کے دل کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ شریعت کے مطابق ہے تو قدم آگے بڑھاتے تھے، اور اگر شبہ ہوتا تھا
تھا کہ میرا یہ کام ہو سکتا ہے، شریعت کے خلاف ہو تو وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیا کرتے تھے۔ وہ دنیا کے منافع کو نہیں سامنے رکھتے تھے، شریعت کی پیروکاری کو اپنے سامنے رکھتے تھے۔ ہم میں سے جن لوگوں کا یہ مزاج بن جائے گا وہ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں کیسا سکون اتارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسی اپنی نصرتیں اور رحمتیں ان کے حق میں نازل فرماتا ہے۔ بندہ کر کے دیکھے، اللہ رب العزت تو اپنا کرم اتارنے کو تیار ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنے میں منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے راستے پر آئیں، فیصلہ کریں، طے کریں کہ ہمیں شریعت کی اتباع کرنی ہے، اللہ اور رسول کے نظام کی تابعداری کرنی ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا عشق اپنے سینے میں پیدا کرنا ہے اور ان کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے اور عمل میں اتارنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔